تیز آندھی اور طوفان لاہور آنے والی پرواز فضا میں لڑکھڑا گئی۔ طوفان کے باعث طیارہ لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ نہ کر سکا۔ فلائی جناح ایئر لائن کی پرواز 9842 کراچی سے لاہور آ رہی تھی۔ فلائی جناح کی پرواز 9842 کو شدید طوفان اور بارش کی وجہ سے لینڈنگ میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ ATC حکام نے طیارے کا رخ واپسی کراچی ایئرپورٹ پر موڑ دیا گیا۔ آپ کو سب سے بڑی اور اہم خبر سے آگاہ کرتے چلے کہ کیرالہ کے ساحل کے قریب بھارتی بحری جہاز زہریلے اور دھماکے خیز کیمیکل کے ساتھ سمندر میں ہی ڈوب گیا۔ CNN کے مطابق یہ واقعہ جنوبی شہر کوچی کے قریب پیش آیا، جہاں یہ خطرناک مواد سے لدا ہوا جہاز بندرگاہ کے قریب ہی الٹ گیا۔ اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیں، مشرق دشمنوں کی چالیں انہی پر الٹ رہی ہیں۔ انس مسعود کے قتل کے کیس کی CCTV فوٹیج 13 اسماعیل خان کے علاقے باغ والی گلی میں حالیہ دنوں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں 2 چچا زاد بھائیوں پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی۔ واقعے کے مطابق دونوں بھائی اپنے دادا کے لیے کفن لینے جا رہے تھے جب ان پر حملہ ہوا۔ اس حملے میں ایک بھائی جہاں بھاگ جبکہ دوسرا زخمی ہوا۔ ڈیرہ غازی خان ملتان روڈ سبزی منڈی سرور والی کے نزدیک بجلی کنیکشن لگانے والا شخص کرنٹ لگنے سے جان کی بازی ہار گیا۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت شمالی بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ کے کچھ حصوں پر بادل موجود، مطلع جزوی طور پر ابرآلود۔ آج دن کے وقت ملک کے اکثر علاقے میں خشک اور شدید گرم رہا۔ جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے مشرقی جنوبی علاقے میں موسم بلسکور خشک اور شدید گرم رہا۔ کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان کی ساحلی پٹی پر خشک اور گرم محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت 50 ڈگری سے تجاوز کر گیا۔ نمی لے کر ہوائیں ملک کے بالائی علاقوں میں پہنچ رہی ہیں۔ کل سے مغربی سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہوگا، جس کے بعد گرج چمک تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور شمالی مشرقی بلوچستان میں مغربی ہواؤں کی طاقت اور سلسلے کے زیر اثر گرج چمک تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ بعض مقامات پر موسلادھار بارش، ژالہ باری کا امکان۔ اس دوران صبح سندھ بیشتر علاقوں میں بشمول کراچی سمیت ساحلی پٹی اور بلوچستان کے جنوبی علاقوں میں موسم خشک اور دن کے وقت شدید گرم رہنے کا امکان۔ مغربی ہواؤں کے نئے سلسلے کے زیر اثر آئندہ 2 دن اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، چکوال، چاک، مری، فتح، پٹھار، سرگودا، فیصل آباد، میاں والی، بکر، لیا، ملتان، چنیوٹ، جنگ، جہلم، لاہور، ناروال، حافظ آباد، سیالکوٹ، منڈی بہاؤالدین، گجرات، گوجرانوالا، ہری کوٹ، ایبٹ آباد، امام سارا، سوات، بالا کوٹ، پشاور، بنوں، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانگ، سوابی، کوہلو، ڈیرہ بگٹی، بارکھان، سبی، سوگ، مظفر آباد، نکیال، باغ، گلگت، راولا کوٹ اور مہلکہ علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش اور بعض علاقوں میں شدید آندھی متوقع۔ اس دوران بہاولپور ڈویژن میں کہیں کہیں آندھی کے ساتھ بارش کا امکان۔ مغربی ہواؤں کے نئے سلسلے کے بعد وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت بالائی پنجاب، فتح، پٹھار، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، مہلکہ علاقوں میں تیز بارش کے ساتھ کہیں کہیں ژالہ باری اور شدید آندھی کا امکان۔ میاں چنو میں کرامت موڑ کے قریب زرعی ادویات بنانے والی فیکٹری میں حفاظتی انتظامات نہ ہونے پر آگ بھڑک اٹھی، سارا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ ہندوستان کے صوبہ آسام کے شہر گوہاٹی میں عوام نے فوج کے خلاف بغاوت کر دی۔ عوام اور فوج میں جھڑپیں، بھارتی فوجی اسلحہ چھوڑ کر شہر سے فرار۔ عوام نے فوجی تنصیبات کا کنٹرول سنبھال لیا۔ موٹر وے M3 سمندری کے قریب ٹریلر کو آگ لگ گئی، ٹریلر پر گتا لوٹتا ہے۔ ہیلپ لائن 130 کے ذریعے موٹر وے پولیس کو اطلاع ملی۔ ٹریلر رحیم یار خان سے لاہور جا رہا تھا۔ موٹر وے پولیس نے جلتے ہوئے ٹریلر سے عملے کو بحفاظت باہر نکال لیا۔ موٹر وے پولیس کی بار وقت اقدام سے مزید نقصانات سے بچت ہو گئی۔ ترجمان موٹر وے پولیس بہاولپور سے شمالی نہر سڑک کنارے بنی عمارت کے برآمدے میں 2 لوگ چارپائی پر بیٹھے تھے کہ ٹرک نے ٹکر مار دی، جس کی وجہ سے برآمدے کی چھت ان کے اوپر گر گئی۔ ریسکیو اسٹاف کے مطابق دونوں زخمیوں کو نکال لیا گیا، جن میں سے ایک موقع پر جہاں بھاگ ہو گیا، جبکہ دوسرے زخمی کو ابتدائی طبی امداد دیتے ہوئے بہاول وکٹوریہ ہسپتال شفٹ کر دیا گیا۔
ریسکیو اسٹاف نے بتایا کہ ٹرک عملہ موقع سے غائب ہو چکا ہے۔ وقوع کی اطلاع پولیس کو کر دی گئی۔ دنیا پور بینک سے رقم نکلوا کر جانے والے شہری پر فائرنگ، ماہیانہ طور پر محفوظ رہا۔ دنیا پور راؤ فرمان علی میزان بینک دنیا پور سے رقم نکلوا کر جانے والے شہری پر 2 موٹر سائیکل سوار 4 نامعلوم ڈکیتوں نے فائرنگ کر دی۔ متاثرہ شہری روشان اسلم کے مطابق وہ بینک سے رقم لے کر نکلے ہی تھے کہ تعاقب میں آئے ڈاکوؤں نے اچانک ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا۔ ڈاکو 125 موٹر سائیکل پر سوار تھے اور انہوں نے چند فائر کیے، تاہم خوش قسمتی سے کوئی گولی نہیں لگی اور اللہ کے کرم سے شہری ماہیانہ طور پر محفوظ رہا۔ واردات کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور شہداء اکٹھے کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کو جلد ٹریس کر کے قانون کے گھیرے میں لایا جائے گا۔ روشان اسلم اور ان کے اہل خانہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ شہر میں بڑھتی ہوئی وارداتوں کا سختی سے نوٹس لیا جائے اور شہریوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ اسلام آباد سے لے کر پنجاب بھر میں 25 مئی دوپہر کے بعد شدید ترین آندھی، جس کی رفتار بعض علاقوں میں 90 کلومیٹر سے بھی زیادہ ریکارڈ کی گئی، جس سے بے حد جانی اور مالی نقصان ہوا۔ کم سے کم 8 افراد جہاں بھاگ اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ سولر پلیٹیں، دیواریں ٹوٹ کا شکار، گاڑیوں کا بھی نقصان ہوا، بجلی کے پول، ٹرانسفارم گر گئے۔ کیا آپ کو معلوم ہے 7 مئی 2022 کو مریخ پر ایک پر اسرار دروازہ دریافت ہوا تھا، جسے دیکھ کر سائنسدانوں میں ہلچل مچ گئی تھی اور دنیا بھر کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ شاید کسی خلائی مخلوق ایلین کی بنائی ہوئی کوئی راہداری یا کسی دوسری دنیا کا دروازہ ہے۔ دراصل ناسا کا کیوریوسٹی روزانہ کی طرح مریخ کی سطح کی جانچ کر رہا تھا، تب ہی اس نے ایک بڑی چٹان میں ایک ایسی چیز دیکھی جو کسی دروازے جیسی دکھائی دیتی تھی۔ وہ بالکل سیدھی سلیقے سے بنی ہوئی لگتی تھی، جیسے کسی اوزار سے کاٹا گیا ہو۔ وہ دروازہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کسی انسان نے اسے بنایا ہو۔ ناسا کا کہنا ہے کہ 4 مئی 2022 کو مریخ پر ایک زلزلہ آیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دروازہ نما ساخت کسی زلزلے کے باعث بنی ہو۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ زلزلے کے باعث ممکن ہے، کیونکہ مارس مریخ پر کئی ایسی چیزیں دیکھی گئی ہیں جو قدرتی نہیں لگتی، جیسے کہ سیدھی دیواریں، گنبد نما ساختیں، اہرام جیسی چٹانیں، اور اب یہ دروازہ۔ ناسا کا موقف ہمیشہ یہی رہا ہے کہ یہ سب قدرت کے عوامل کا نتیجہ ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا زلزلہ ایسی طرح سے خراش کر سکتا ہے۔ کچھ رپورٹس میں قدموں کے نشان جیسے آثار کی بات بھی کی گئی ہے، مگر وہ تصویر یا تو غائب کر دی گئی یا دبا دی گئی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مارس پر باقاعدہ ایلینز کالونیز موجود ہیں۔